السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہدایہ ثالث کا سبق شروع کر رہے ہیں، آپ حضرات بغور سنیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے انعقاد بیع کے لیے ایجاب اور قبول ضروری ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ دونوں ماضی کے صیغہ سے ہو۔ مسئلہ کل آپ حضرات نے پڑھا تھا، اسی مسئلہ سے ملتا جلتا ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ ایجاب اور قبول کی تعبیر صرف بعتو اور اشتریتو ہی ہے یا کوئی اور بھی لفظ ہے؟ ایجاب کے لیے اور قبول کے لیے صرف دو ہی تعبیر ہے، بعتو اور اشتریتو، یا کوئی اور بھی تعبیر ہے؟ اس مسئلہ کا حل صاحب ہدایہ آج کے سبق میں پیش کریں گے کہ ایجاب اور قبول حاصل ہونے کے لیے بعتو اور اشتریتو کی تعبیر ہی نہیں ہے، بلکہ جو صیغہ، جو تعبیر ان کے مفہوم کو ادا کر دے، تو ہر ایسے صیغہ اور ہر ایسی تعبیر سے ایجاب اور قبول کا حصول صحیح ہو جائے گا۔ چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیع کا تعلق معاملات سے ہے، اور معاملات کے سلسلے میں ایک قاعدہ ہے کہ معاملات میں معنی معتبر ہوتا ہے، معنی کی رعایت کی جاتی ہے۔ اس بات کی وجہ سے جو الفاظ، جو صیغے، جو تعبیر بعتو اور اشتریتو کے معنی کو ادا کریں گے، وہ سارے کے سارے صیغوں سے ایجاب اور قبول کا تحقق ہو جائے گا۔ یہ بات اس طریقے سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ معاملات میں، بیع کے معاملات میں معنی معتبر ہوتے ہیں۔ یہ مسئلہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بائع اور مشتری زبان سے کوئی لفظ نہ کہے، صرف لین دین ہو، تب بھی بیع درست ہو جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بائع اور مشتری دونوں کے درمیان رضامندی ہوتی ہے۔ تو یہ آج کا سبق ہے، میں نے آپ حضرات کے سامنے خلاصہ کے طور پر پیش کر دیا ہے۔ آگے عبارت پڑھوں گا
اور ترجمہ کے ساتھ ذرا مطلب بھی بیان کر دوں گا، آپ حضرات سمجھ جائیں گے۔ عبارت پڑھتے ہیں، وَقَوْلُهُ رَضِيتُ بِكَذَا أَوْ أَعْطَيْتُكَ بِكَذَا أَوْ خُذْهُ بِكَذَا فِي مَعْنَى قَوْلِهِ بِعْتُ وَاشْتَرَيْتُ۔ اور قائل کا قول رضیت بکذا، رضیت میں اتنے درہم پر راضی ہو گیا، یہ بائی اگر کہہ دے رضیت بکذا میں اتنے درہم پر راضی ہو گیا، یا مشتری کہے او اعطیتک بکذا، میں نے آپ کو اتنے درہم دے دیے، یا بائع مشتری کو حکم دیتے ہوئے یہ کہے او خذہ بکذا، تم مبی کو اتنے درہم کے بدلے لے لو، فی معنی قولہ، سارے کے سارے قائل کا قول بعت و اشتريت کے معنی میں ہے۔ کیوں؟ دلیل پیش کرے، لِأَنَّهُ يُؤَدِّي مَعْنَاهُ، کیونکہ یہ سارے کے سارے بعت و اشتريت کے معنی کو ادا کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے اس کے معنی کو ادا کرتے ہیں۔ والمعنی هو المعتبر فی هذه العقود، اور معنی ہی کا اعتبار کیا جاتا ہے ان معاملات میں۔ وَلِهَذَا يَنْعَقِدُ بِالتَّعَاطِي فِي النَّفِيسِ وَالْخَصِيصِ، اور یہی وجہ ہے کہ بیع منعقد ہوتی ہے تعاطی سے، باہمی لین دین سے، فی النفیسی قیمتی چیزوں میں، والخصیصی اور سستی چیزوں میں، ہوا صحیح، یہی قول صحیح ہے۔ ہوا صحیح کہہ کر صاحب ہدایہ حضرت امام کرخی علیہ رحمہ کے قول کی تردید کر رہے ہیں۔ حضرت کہتے ہیں باہمی لین دین سے بیع منعقد ہوگی صرف و صرف سستی چیزوں میں، قیمتی چیزوں میں یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ صاحب ہدایہ فرماتے نہیں، قیمتی چیزوں میں بھی یہ جائز ہے اور سستی چیزوں میں بھی جائز ہے، یہی قول صحیح ہے، مفتہ بھی ہے۔ لِتَحَقُّقِ الْمُرَاضَاتِ، باہمی رضامندی کا تحقق کی وجہ سے، باہمی رضامندی ثابت ہونے کی وجہ سے، بیع کے اندر باہمی رضامندی متحقق ہے۔ جب بائع اور مشتری دونوں راضی ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آج کا سبق ہے، آپ حضرات سبق کو دھیان سے سنیں، پڑھے، سمجھے اور معلوم کرے۔
اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔